اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی حسین بات سامنے آئی. آپ نے فرمایا ایک طرف کعبہ ڈھایا جا رہا ہو، کعبے کی عمارت کو ڈھایا جا رہا ہو، اور دوسری طرف انسانی جان پر بنی ہو، تو میں انسان کو بچانے کے لیے پہلے آگے بڑھوں گا. تو کتنی تقدیم ہے، کتنی تقدیس ہے انسانی جان کی. تو محرم کا جو پہلا درس ہے وہ انسانی جان کا تحفظ ہے. ہم لوگ شاید اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ہمیں محرم کیا پورا سال بھی کسی انسانی جان کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، اور شاید ہمارے کانوں پر اب جوں بھی نہیں رینگتی. روز ہم سنتے ہیں اور کبھی ہمیں خیال نہیں آیا کہ ہم کچھ لمحے کے لیے رکیں اور سوچیں کہ میں اس کا کیا اپائے کر سکتا ہوں کہ جو اتنی ارزاں ہو گئی ہے انسانی جان. کمال مہربانی کی ڈاکٹروں نے کہ انہوں نے جو بے شمار خواتین اور بچے زچگی کے دوران فوت ہو جاتے تھے، ان کو ہسپتالوں میں علاج دے کر، ٹریٹمنٹ دے کر، سسٹم کو چینج کر کے بے شمار انسانی جانوں کو بچایا، اور وہ اس طرح کے اب حادثات نہیں ہوتے. بے شمار ایسی چیزیں ایجاد کی، علاج کے طریقے دریافت کیے کہ انسانی جانیں محفوظ ہونا شروع ہو. تو انسانی جان کی اہمیت سمجھانے کے لیے، جتانے کے لیے آپ کے سال کی ابتدا محرم سے رکھی گئی. ہماری مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ اسی مہینے میں کربلا کا واقعہ بھی آتا ہے. ہمارے لیے دکھ بھی ہے اور شرمندگی بھی، احساس ندامت بھی. اللہ کرے کہ آئندہ ہم ایسے حادثات سے محفوظ رہیں، مگر ہمیں اپنی پرائرٹی میں انسانی جان کا تقدس اور تحفظ کو اولیت دینا ہوگی. اپنے رویوں کو دیکھنا ہوگا، چیک کرنا ہوگا، احساس کرنا ہوگا. دوسری چیز جو محرم ہمیں سکھاتا ہے وہ ہے دوسرے کے مال کا تحفظ. کسی کے مال میں اس کی مرضی کے بغیر دسترس نہ کرنا، اس کو نہ کھانا، اس کا استعمال اس کی مرضی کے بغیر نہ کرنا. کیونکہ انسان مال بھی اس کو بہت زیادہ پریشان کرتا ہے، ڈسٹرب کرتا ہے، اور اونرشپ جو ہے وہ انسان کبھی برداشت نہیں کرتا کہ اس کی اونرشپ میں کوئی دخیل ہو، اس کو کوئی ڈیمیج کرے. اور قرآن نے اسی لیے لفظ حرام بھی استعمال فرمایا کہ دوسرے کا مال اس کی مرضی کے بغیر، کسی ایگریمنٹ کے بغیر آپ پر حرام کیا گیا. آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. تو مال بھی، اور پھر خاص طور پہ یتیموں کا ریفرنس قرآن دیتا ہے کہ یتیموں کا مال ناحق نہ کھاؤ، اس کو بیجا نہ اڑاؤ. جب اڑانے کی بات ہے تو وہ ہے کہ جو لوگ یتیموں کے کیئر ٹیکر بنائے جاتے ہیں وہ اس کو مس یوز کرتے ہیں، وہ مال میں تصرف کرتے ہیں، اپنے استعمال میں لے آتے ہیں. تو مال کے معاملے میں بھی اپنے ہاتھوں کو آپ نے پراگندہ نہیں ہونے دینا. تیسری چیز جو حرام ہو گئی آپ پر اس مہینے کے چڑھتے ہی، وہ ناموس ہے. سب سے پہلی ناموس انسان کی عزت نفس ہے. اس کی عیب جوئی نہیں کرنی، اس کی برائیاں بیان نہیں کرنی، اس پہ ٹونٹ نہیں کرنا، اس کا تمسخر نہیں اڑانا، اس پر معترض نہیں ہونا. احترام دینا ہے انسان کو،
تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. یہ ناموس میں آتی ہے. جو اس کی شہرت ہے، جو اس کی پہچان ہے، اس کو داغدار نہیں کرنا. جو اس کا نظریہ ہے اس کی مخالفت نہیں کرنی، وہ بھی اس کی ناموس ہے. ہر آدمی اپنے نظریات کو، اپنے عقائد کو، اپنے مذہب کو، اپنے دین کو، اپنے مسلک کو اپنی ناموس سمجھتا ہے. اس میں آپ نے داخل نہیں ہونا. اس کے حرم، اس کی بیوی، اس کی ماں، اس کی بیٹی، ان کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا. وہ بھی اس کی ناموس ہے دوسرے انسان کی. تو دوسرے کی ناموس کا بھرپور اور مکمل احترام کرنا ہے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا، آپ سمجھ لیں کہ جو پابندیاں محرم کا مہینہ چڑھتے ہی آپ پہ لاگو ہوئی تھی، آپ نے اس کی پاسداری نہیں کی، آپ اللہ کے فرما بردار نہیں رہے. یہ بہت بنیادی بات ہے. اور یہ تین چیزیں ہر انسان اون کرتا ہے، بادشاہ ہو یا فقیر، جاہل ہو یا پڑھا لکھا، حکمران ہو یا عام شہری. جو بھی ہے یہ تین چیزیں ہر انسان اون کرتا ہے. اس کی زبان کوئی ہو، اس کا کلچر کوئی ہو، اس کا مذہب کوئی ہو، مگر یہ تین چیزیں سب کی ایکول ہیں: مال، جان، ناموس. یہ اصول کیا ہے؟ یہ اصول اس کائنات کا بیلنس ہے. دو پلوں میں یہ کائنات ہے. اگر بہت سے گنہگار زیادہ ہو جائیں اور نیک بالکل کم ہو جائیں تو دنیا کا نظام تہ و بالا ہو جائے. اور اگر نیک بہت بڑھ جائیں اور گنہگار سرے سے ختم ہو جائیں تب بھی اس دنیا کا نظام تہ و بالا ہو جائے. یہ جو کریٹر ہے، جو مالک ہے، جو خالق ہے، اس نے اس کا ارینج رکھا ہوا ہے اپنے اس نظام کو بیلنس رکھنے کے لیے. جس کی جگہ خالی ہوتی ہے اس کو فل ان دا بلینک کہتے ہیں، اس کی جگہ ویسے ہی بندہ پٹ کر دیتا ہے. اسی طرح اولیاء عظام جو ہیں، جب وہ چلے جاتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اسی علاقے میں اس لیول کا ولی پیدا کر دیا جائے. اللہ کو بیلنس پوری یونیورس کا کرنا ہے، پوری کائنات کا کرنا ہے. کہیں بھی اس لیول کا ولی پیدا کر دیتا ہے اور زمین کو بیلنس کر دیتا ہے. یہاں کے سسٹم کو پروردگار عالم بیلنس کر دیتا ہے. آپ کو نظر نہیں آتے. ہر زمانے کے مطابق کیونکہ تبدیلی آتی چلی جا رہی ہے، زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، مکانات بدل گئے، ان کے ڈھنگ بدل گئے، ان کے اسباب بدل گئے. وہ سارا کچھ تو بدلا ہوا ہوتا ہے، مگر وہ جو انسان ہے وہ اسی لیول کا ہوتا ہے جیسا 800 سال پہلے ہوتا ہے. کریکٹر میں، حکمت میں، دانائی میں، رویے میں. ان چیزوں سے اللہ معاشرے کو، انسانیت کو، سوسائٹی کو بیلنس رکھتا ہے. اگر یہ بیلنس نہ ہو، آپ کی مائیں، بیٹیاں، بہنیں جو سڑکوں پہ پھرتی ہیں اور انہوں نے سونے کے سامان بھی زیب تن کیے ہوئے ہوتے ہیں، روز نہ گردنیں کٹ جائیں ان کی، روز نہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں وہ چوڑے چورانے کے لیے، مگر وہ سیف آتی ہیں اور سیف اپنے گھروں کو چلی جاتی. یہ بیلنس ہے سوسائٹی کا. جب یہ بیلنس بگڑتا ہے تو پھر بڑے بڑے انقلاب آتے ہیں، جیسے تاتاری آئے تھے، جیسے یہودیوں کو نیست و نابود کیا گیا تھا. وہ تب آتے ہیں کہ جب بیلنس خراب ہوتا ہے. اور وہ واقعات بھی اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ نے اس کے بعد زمین پہ پھر بیلنس قائم کرنا ہوتا ہے. اس لیے یہ چیز آپ کو سکھا رہے ہیں شمس کہ بظاہر تبدیلی کو مت دیکھو، جو سسٹم چل رہا ہے وہ ویسے ہی چلتا رہے گا. تم اللہ کی کائنات میں کچھ بھی تبدیل کرنے والے نہیں ہو.
تمہارے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے. آپ جتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں، آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آ گئی ہے 20 دنوں میں یا مہینے میں یا 4 مہینے میں؟ کسی کی زندگی میں کوئی تبدیلی ہے تو مجھے بتا دے. سب کچھ ویسا ہی نہیں چل رہا. صبح جاگنے سے لے کے رات سونے تک، ناشتہ، دوپہر کا کھانا، بچوں کا اسکول جانا، دفتر جانا، دکان پہ جانا، فیکٹری جانا، اپنے کام پہ جانا، شام کو پھر کھانا اور سونا اور آؤٹنگ کرنا اور ہوٹلنگ کرنا. کون سی چیز بدلی؟ زمانہ کبھی بھی نہیں بدلتا. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ زمانہ میں خود ہوں. تو جب اللہ ہی نہیں بدلتا تو زمانہ کیا بدلے گا؟ اللہ کہتا ہے زمانہ میں خود ہوں. تو اس کو کون بدل سکتا ہے جو زمانے کو بدل دے گا؟ اسباب کے جو چیزیں ہیں تبدیل ہو گئی، مقصود وہی ہے. پانی کل بھی پیاس بجھاتا تھا، آج بھی پیاس ہی بجھاتا ہے. اس کی جگہ مٹی کا پیالہ تھا، اب شیشے کا گلاس ہے. پرپد وہی رہا. جس طرح کل مرتے تھے اور جنازہ ہوتا تھا، اسی طرح آج ہوتا ہے. کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی چینج نہیں ہے، بدلتا کچھ بھی نہیں ہے. صرف سوچوں کو بدلنا ہے. اگر سوچیں بدل جائیں تو کامیابی نصیب ہو جاتی ہے، راحت مل جاتی ہے، اطمینان مل جاتا ہے. کچھ بھی نہیں بدلتا. کیوں؟ کہ مالک تبدیل نہیں ہوتا. مالک وہی ہے، اس کے رویے وہی ہیں، اس کی حکمتیں وہی ہیں، اس کی طاقتیں وہی ہیں. جب تک وہ تبدیل نہیں ہوگا، زمانہ تبدیل نہیں ہوگا. علامہ نے نہیں کہا تھا مجھے فکر جہاں کیوں ہو، یہ جہاں تیرا ہے یا کہ میرا؟ جس کا جہان ہے اسے فکر کرنے دیں، آپ فکر مت ہو. یہی بات شمس کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کے لیے فکر مند مت ہو جو تمہارے دائرہ اختیار سے باہر ہے. یہ بات آپ سمجھ لیں تو میرے خیال ہے زندگی کی بہت بڑی کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی، آپ کے نصیب میں ہو جائے گی. اور دعا کریں کہ جو صوفی جنم لیتا ہے آپ کا اس سے ٹکراؤ ہو جائے، آپ کو وہ مل جائے. اتنا ہی کافی ہے 39 نمبر پر. اب یہ آخری پوائنٹ ہے نمبر 40. محبت کے بغیر کوئی بھی زندگی کسی شمار میں نہیں. خود سے یہ مت پوچھو کہ تمہیں کیسی محبت کی جستجو کرنی چاہیے، روحانی یا مادی، الوہی یا دینوی، مشرقی یا مغربی. تقسیم مزید تقسیم پر ہی منتج ہوتی ہے. محبت کا کوئی نام نہیں، کوئی تعریف نہیں. یہ جو ہے بس وہی ہے، خالص اور سادہ. جب آپ اس کو کوئی نام دے دیں گے، مشرق کا، مغرب کا، مادیت کا، الوہیت کا، نام تقسیم کا ایک حصہ ہے. محبت تقسیم کو روکتی ہے. اور جب آپ محبت ہی کے ساتھ تقسیم وابستہ کر دیں گے، محبت کی نفی ہو جائے گی. اللہ نے اسی لیے اپنا نام رب العالمین رکھا. تمام تقسیم کو ختم کر دیا. اس کو ماننے والے، نہ ماننے والے، شریک ٹھہرانے والے، سب کے لیے اس نے ایک پروگرام، ایک ایجنڈا، ایک اصول وضع کر دیا. اپنے پیارے پیغمبر کو رحمت للعالمین کہہ دیا، تقسیم نہیں کیا. محبت کا ایک ہی معنی ہے کہ تقسیم کو قبول مت کر، توحید کا ماننے والا ہو جا. توحید کا مطلب ہے کہ اب تقسیم نہیں ہے، ایک کو مان لے، ایک کا ہو جا. جب تم ایک کے ہو جاؤ گے، تقسیم نکل جائے گی. تقسیم نکل جائے گی، نفرت جدا ہو جائے گی، محبت باقی رہ جائے گی. کچھ دوستوں نے کچھ سوالات بھیجے ہیں جو لکھ کر مجھے دیے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے جوابات بھی میں آپ کو دوں. جس انسان کو اس سے جڑے ہوئے انسان معاف نہ کریں، اس پر روب جھاڑیں، اپنی بالادستی نافذ کریں، اس مظلوم کے لیے زندگی گزارنے کا کیا ڈب ہونا چاہیے؟ 2-3 طریقے ہیں جو ہمیں سکھائے گئے. سب سے پہلا یہ کہ وہ اللہ سے آہ و بقا کر سکتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ مظلوم کی آہ میرے عرش کو ہلا دیتی ہے. اور ہمیں حکم یہ کرتا ہے کہ تم اپنے مظلوم بھائی کی مدد کرو. اس کے لیے پیغام یہ ہے کہ تو صبر اختیار کر. جو ظلم پر صبر کرتا ہے
اللہ اس کا معاوضہ اس کو ضرور دیتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ تمہارا حق ادا نہ کریں گے، تم لوگوں کا حق ادا کرتے رہنا اور اپنا حق اللہ کے سپرد کر دینا، اللہ پر چھوڑ دینا۔ چوتھا اس کا حل یہ ہے کہ اس کی دادرسی کے لیے اسٹیٹ سامنے آئے یا سوسائٹی میں اتنی جان ہو کہ وہ اس کی مظلومیت دور کرنے کے لیے سامنے آئے۔ جتنے پیغمبر اللہ نے مابعوث کیے سارے مظلوموں کے ساتھی تھے اور ان کے لیے جد و جہد کرتے رہے۔ اس میں ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم ہر مظلوم کا ساتھ دیں اور کوشش کریں کہ اس کے نقصانات کا ازالہ ہو، اس کی عزت افزائی ہو، اور اس کو جو ذلت اور خواری اور جو پریشانی اٹھانی پڑی ہے وہ نہ اٹھانی پڑے۔ یہ معاشرے کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے راستہ صبر کا ہے اور اللہ سے داد رسی کا ہے۔ جبلتوں کے منہ زور گھوڑے کو کامل محبت سے زیر کیا جا سکتا ہے یا علم و عقل سے؟ جبلتوں کے گھوڑے کو صرف محبت سے زیر کیا جا سکتا ہے، بغیر محبت علم و عقل بھی کام نہیں کرتی۔ ہماری شناخت ایک مفلس قوم کی سی بن چکی ہے، برائے کرم مفلسی سے بچنے کا طریقہ بتا دیں۔ سب سے پہلی بات جو ہے محنت حاصل کرنا اللہ نے فرض قرار دیا اور محنت کو بڑی آبرو دی۔ تمام خزانے، جواہرات، ہیرے، سونا، چاندی، تیل، گیسیں، دھاتیں ساری زمین کے یا پہاڑوں کے نیچے دفن کی ہیں، سب انسان کے لیے اس کے تصرف میں دی، اور یہ تک فرما دیا کہ ہم نے کائنات تیرے لیے مسخر کر دی، تسخیر کر دی، تاکہ بندہ محنت کر کے ان کا حاصل کرے، تاکہ ان کی آبرو رکھ سکے، ان کو سنبھال سکے، ان سے صحیح معنوں میں فیض یاب ہو سکے۔ تو یہ نیچے کیوں چھپائیں؟ محنت کرنے کے لیے۔ دوسری چیز آپ پہ فرض کی علم کا حصول۔ اللہ کہتا ہے جو علم والے ہیں وہی مجھ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، اپنا ڈر بھی سمجھانا تھا، اور علم والوں کو میں درجے بلند کرتا ہوں۔ آج جن کے پاس زیادہ علم ہے وہ مغرب والے ہیں جنہوں نے دنیا کا علم حاصل کیا۔ اللہ نے یہ نہیں کیا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں ان کے درجے بلند نہ کروں۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ درجے ان کے بلند ہیں، سب پہ حکومت کر رہے ہیں، ہم تو غلاموں کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے علم میں کاوش چھوڑ دی، جد و جہد چھوڑ دی، تحقیق چھوڑ دی، جستجو چھوڑ دی۔ پھر اللہ نے یہ کہا کہ مجھے سب سے نزدیک میرے انعام یافتہ لوگ اور مقرب وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل میری صنائی پہ غور کرتے ہیں، یعنی کہ پروڈکشن پہ، اس پہ پیدائش پہ، چیزوں کی بنانے پہ، صنائی، صنعت۔ غربت دور کرنے کے لیے علم کے ساتھ محنت اور سائنسی علوم کا ہونا لازمی۔ محنت کی بات آپ یہ سمجھ لیں، ایک شخص کہنے لگا میں بڑا مقروض ہوں، بڑا غریب ہوں، سارے اصحاب رسول بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی تشریف فرما تھے۔ آپ نے کہا تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ فرمایا کہ لکڑی کا پیالہ ہے جس میں ہم پانی شانی پیتے ہیں، کھانا، اور بھی کوئی برتن ہے۔ فرمایا جاؤ لے آؤ۔ جب وہ گھر سے لے آئے آپ نے اس کی بولی لگوائی۔ اس طریقے کو لائنز کلب نے اپنایا۔ لائنز کلب ایک سسٹم ہے، انہوں نے اپنایا، وہ سامان کی بولی لگواتے ہیں اور اس کی قیمت لگوا کے وہ قیمت اس بندے کو دیتے ہیں، اسے کسی کام پہ لگاتے ہیں۔ یہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ آپ نے بولی لگوائی اور جب اس کے پیسے ملے فرمایا کہ ان کا تو آٹا لے لے یا کھانا لے لے 2 دن کا۔ لکڑی، اس کسی ساتھی سے کہا کہ تم جنگل سے ایک درخت سے لکڑی کاٹ کے 2 دستہ بناؤ اور اس سے تو لوہے کا کلہاڑا لے لے، اور صبح سے تو نے جنگل میں سے لکڑیاں کاٹنی ہیں اور بیچنی ہیں، 2 دن کا آٹا تیرے پاس ہے، باقی ارینجمنٹ ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہا کہ اسے 5 روپے دو، بھیک کی جگہ محنت کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے، کاوش کرنی ہے۔ گھر کا ہر فرد کرے گا، ضرورت مندوں کا ہر فرد کرے گا۔ یہ پہلا پازیٹیو وے ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ کتنے جوڑے کپڑے تھے، کتنے جوتے تھے،
کتنی تلواریں تھیں، کتنے بستر تھے، کتنے برتن تھے۔ اللہ کے رسول نے پوری کائنات کو ٹیچ کر دیا کہ مفلسی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم سامان زندگی کے ساتھ زندگی گزارو، کم سے کم سامان کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ طریقہ ڈیزائن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خوراک میں بھی جتنا کم آپ نے کھایا، کائنات میں ریکارڈ نہیں ملتا کہ کسی نے اتنا کم کھایا۔ اناج تو 63 سالہ زندگی میں 1.25 من بھی نہیں کھایا۔ کتنی کھجور کھائی۔ خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ ہمارے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا، کتنا کم کھاتے تھے۔ یہ ہمارے لیے ڈیزائن کیا، کیونکہ ہم پہ آپ کی پیروی فرض ہے، ہمارے لیے ڈیزائن کیا۔ اگر ہم لوگ کم سامان، کم کھانے، کم بسترے، کم جوتے، تقریب میں تھوڑے بندے، تھوڑی تقریبیں، تو کیا مفلسی رہ جائے گی؟ کیا غربت رہ جائے گی؟ میرے ایک ماموں تھے جو دنیا سے چلے گئے، مگر تھے سیانے بندے، سمجھدار بندے۔ تو مجھے ایک دن انہوں نے کہا، ایک جملہ کہا جو میں ابھی 78 سال کا ہو گیا ہوں، مجھے آج تک نہیں بھولا، میرے دماغ میں وہ فکس ہو گیا، متعین ہو گیا، چپک گیا۔ کہنے لگے بیٹا اپنے روز مرہ کے اخراجات کو قابو رکھنا۔ شادی بیاہ کا یا مکان بنانے کا خرچہ وہ زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے، اس سے آدمی غریب نہیں ہوتا۔ جو روز مرہ کے فالتو خرچ کرتا ہے اس کو نہیں پتہ لگتا کہ میں نے کتنا ضائع کر دیا، کتنا بڑا نقصان کر دیا، پتہ تب لگتا ہے۔ وہ کہنے لگے اگر تو 10 روپے روز کے فالتو خرچ کرتا ہے تو مہینے کے 300 روپے ہو گئے، سال کے 3600 روپے ہو گئے، صرف 10 روپے فالتو خرچ کرنے پہ۔ اور اگر تو یہ 10 روپے بچا لے گا تو انہیں 3600 روپیہ بچا لیا سال میں۔ روز مرہ کے اخراجات کو جو قوم قابو کر لے گی، اپنے سسٹم میں لے آئے گی، کم سامان، کم کھانے پینے کے ساتھ، لیوش کام چھوڑنے کے ساتھ، وہ مفلس اور غریب نہیں ہو سکتی۔ پھر ایک بات انہوں نے مجھے اور سمجھائی کہ بیٹا جو بھی امیر ہوا وہ بچا کر ہوا، کما کر نہیں ہوا۔ جو بھی امیر ہوا وہ بچا کر ہوا، کما کر نہیں ہوا۔ اس کی مثال دی انہوں نے کہ ایک شخص 1000 روپیہ روز کماتا ہے اور 1000 ہی خرچ کر دیتا ہے، وہ قیامت تک امیر نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی 100 روپیہ روز کماتا ہے اور 20 روپے اس میں سے بچاتا ہے، وہ امیر ہو جائے گا۔ کیونکہ غریب کون ہے؟ جس کی آمدن اخراجات سے کم ہے، وہ غریب ہے۔ امیر وہ ہے کہ جس کی آمدن اخراجات سے زیادہ ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے اخراجات کم کر لے، کمائی نہ بھی بڑھے، تو وہ غریب نہیں ہو سکتا۔ پھر غربت کے لحاظ سے 2 باتیں اور بھی ہیں جو آقا نے کہیں کہ کفر سے قریب ترین چیز جہالت اور غربت ہے۔ اگر انسان محنت شروع کر دے، علم حاصل کرنا شروع کر دے، کم سامان کے ساتھ زندہ رہنا شروع کر دے، تو غربت اور جہالت دونوں سے بچ جائے گا۔ پھر فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی مفلس نہیں ہوگا۔ تو مفلسی سے بچنے کا ایک روٹ کیا ہے؟ میانہ روی، عام زندگی۔ خاص مت بنو، پاٹے خاں نہ بنو، چیمپئن مت بنو کہ بندہ آ گیا مہمان، بوتلیں لے آؤ جی دوڑ کے۔ ارے بھائی سادہ پانی بھی پیش کر سکتے ہو۔ وہ ناک کے لیے زندہ نہ رہو، ناک نہیں رندہ۔ بات کو سمجھو، بھیک مانگنے والے سے بوتل نہ پلانے والا زیادہ بہتر ہے۔ بھیک نہ مانگے، کل نہ پلائے بوتل، نہ فالتو بازار سے کھانا منگوائے۔